اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 4 مرتبہ نشہ کر لیا، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو فرمائیں قوم کہاں جا رہی، کس سمت جا رہی ہے۔ اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ کہ نشے کے الگ الگ پہلو ہیں، میں اور بھی جرائم کی طرف بات کرنے والا ہوں، لیکن بات شہادت کی چلی اور آگئی تو عرض کروں اللہ اکبر، الگ الگ پہلو ہیں، الگ الگ انداز سے لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا لوگ دیسی شراب پیتے تھے اور اسی میں کبھی گٹر کے کنارے پڑے رہتے تھے، کبھی کہیں پڑے رہتے تھے، کبھی کہیں پڑے رہتے تھے، ذلیل ہوتے تھے، رسوا ہوتے تھے، لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ نشہ کرنے والے ہیں۔ آج نشے کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں تھوڑا سا اگر آپ کی بے ادبی ہو تو اس سے معذرت چاہتے ہوئے، میری نظر میں تو جہاں تک مجھے تھوڑا موڑا علم ہے کہ جانتا ہوں کہ 5 وقتہ نمازی بھی اس وقت نشے پہ ڈال دیے گئے ہیں، حاجی صاحبان کہلانے والے بھی نشے پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ مجمع میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو شعور نہیں ہے اور وہ نشے پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ جو آپ جس کو نشہ جانتے ہیں، پھر حیرت یہ ہے کہ جو لوگ نشے کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہے اور وہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں۔ آئیے تھوڑا آج اس پر گفتگو کریں گے، لیکن بات یاد رکھنا، نشہ پھر نشہ ہے، اس کی نحوست پھر نحوست ہے، اس کے جرائم پھر جرائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو بھنگ سے نشہ کر رہے ہیں آپ واقف ہیں، گولیوں سے نشہ کر رہے ہیں آپ واقف ہیں، کچھ لوگ منہ کی بدبو سے بچنے کے لیے کھانسی کی دواؤں سے نشہ کرتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ میں اب اس کو اس لیے اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نامعلوموں کو معلوم پڑ جائے، اور جو کان بہت ساری چیزوں سے واقف نہ ہو وہ ان کو واقفیت ہو جائے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، الگ الگ طریقے ہیں، کوئی انجیکشن سے، کوئی ایم ڈی سے، کوئی بھنگ سے، کوئی چرس سے، کوئی دواؤں سے، کوئی گولیوں سے نشہ کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں تو صرف انگوری شراب تھی، پھر صرف جو کی شراب تھی، پھر صرف کھجور کی شراب تھی، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ نشے کے زمرے میں کیسے آتے ہیں؟ قرآن نے اس پر کیا بات کہی ہے؟ حدیث میں اس پر کیا آیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو قرآن اور حدیث کا معجزہ ہے، قرآن اور حدیث کا یہی تو اعجاز ہے کہ فتنہ کسی دور میں اٹھنے والا ہو، 1450 سال پہلے اس کی تردید کر دی گئی ہے، اس کا علاج پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب کچھ حرام کر دیا گیا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں ایک لینے سے نیند آتی ہے، بے چینی کے بہانے، بے قراری کے بہانے 4 6 گولیاں، 8 گولیاں، 10 گولیاں ایک ساتھ لیتے ہیں، پھر وہ نشہ کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ سب نشہ تو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بطور دوا نشہ کرنا یہ جرم نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بطور دوا نشہ کرنا یہ جرم نہیں ہے۔ اس پر بھی ایک روایت ہے، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا دوست تھا، بہت بڑا محدث تھا، تہجد گزار تھا، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ میرے اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ نزا کے عالم میں ہے، نزائی پوزیشن کے اندر ہے، اس کو نزا ہے، روح نکلنے والی ہے۔ میں نے سوچا اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا عظیم میرا دوست ہے، ذرا اس کے سرانے چند لمحے بیٹھ کر کے آؤں۔ جب میں اس کے سرانے گیا تو دیکھا اتنے بڑے محدث اور عالم اور فقیہ کو لوگ تلقین کر رہے تھے کلمے کی، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کو یہ تلقین کی، میرے بھائی اب تیرا آخری وقت ہے اور تیری گرم گرم سانسیں تیرے سینے سے نکل رہی ہے، میرے بھائی کلمہ پڑھ، اس لیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ یاد رکھنا، پوری زندگی ہزاروں ہزار مرتبہ کلمے کا ورد کرو، لیکن کرتوت اچھے نہیں ہیں تو موت کے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اس لیے لوگوں اپنی آخرت کا بھی خیال کیا کرو، بلکہ آخرت ہی کا خیال کر کے زندگی گزارو۔ دنیا میں بڑی موج ہے، بڑے مستیاں ہیں، بڑا کر و فر ہے، بڑا غرور ہے، بڑا گھمنڈ ہے، حق کا انکار ہے،
अपनी तबीयत पर जी रहे हो। हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, जब मैंने उससे कहा कि तू कलमा पढ़, उसने कहा जुनैद जा, मैं कलमा नहीं पढ़ता। और माज़ अल्लाह उसने कुफरिया कलमा कहा, जो अब मैं यहाँ उसको बयान नहीं करता, लेकिन उसने कुफरिया कलमा कहा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, चूँकि अब वो मेरा दोस्त था मगर कुफ्र बक चुका था, कुफरिया कलेमा कह चुका था, मैं उठा और उठने के बाद मैं घर आया। जैसे ही घर आया किसी ने कहा या सैयदुत ताइफा, वो तो मर चुका। मैं रो रहा था, या अल्लाह उसका खात्मा कुफ्र पर हो गया, वो कलमा कुफरिया बकते बकते मर गया। फिर मैं दुआ करने लगा, ए अल्लाह उसको मुझे ख्वाब में दिखा ताकि मैं उससे पूछूं कि वो काफिर कैसे हो गया। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फ़कीह, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना अजीम तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार इंसान, वो काफिर कैसे हो गया, वो काफिर कैसे हो गया। तो उसके मौत के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि वो तारकोल के लिबास में है, वो डामर का लिबास तारकोल का लिबास में है, और वो जहन्नम की जूतियां उसके पैरों में डाल दी गई है और वो अजाब में तड़प रहा है। मैंने पूछा, बता इतना अजीम तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, आलिम, मुहद्दिस, फ़कीह होकर तू जहन्नम में कैसे गया, तू काफिर कैसे होके मरा। तो उसने कहा, मेरे भाई जुनैद, बात ये थी कि मैं बीमार हुआ, मुझे एक ऐसी बीमारी थी जो मैं सबको बताना नहीं चाहता था, मैं उस बीमारी को लोगों से छुपाना चाहता था। लेकिन एक यहूदी या ईसाई तबीब के पास चला गया, उसने कहा कि अगर तुम एक कटोरा साल में शराब पिया करो, एक कटोरा शराब पी लिया करो साल में एक मरतबा बतौर दवा, तो फिर ये बीमारी दबी रहेगी। इसका इलाज तो कोई मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको दबाने का जरिया ये है कि साल में एक कटोरा ये बीमारी शराब मांगती है। तो उस वक्त अल्लाह अकबर, मैं छुप छुप करके साल में सिर्फ एक मरतबा बतौर दवा शराब पीता था। उसी एक कटोरा शराब की नहूसत है कि जब मरा तो काफिर होकर के मरा। मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा नहीं आया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाज़ा फरमाएं कि नशा इंसान को कुफ्र तक लेकर जाता है। यही नहीं बल्कि एक रिवायत और भी है, अल्लाह अकबर, शहज़ते पहली सदी के मुजद्दिद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं कि मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था, चंद औरतें रो रही थी। मैंने औरतों से पूछा, क्यों रो रही हो? तो कहा कि एक बंदे का इंतकाल हो रहा है हमारे ख़ानदान के, और उसकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है, आप आइए कलमे की तलकीन करें, हो सकता है शायद वो कलमा पढ़े। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि जब मैंने उसको कलमे की तलकीन की तो उसने भी इनकार किया, उसने कुफ्र का ऐलान किया। मैं रोते हुए वहाँ से निकला, तब किसी खातून ने कहा, ये था तो बड़ा नेक, लेकिन बात इतनी है कि ये नशा करता था, उसी की नहुसत है कि मरते मरते काफिर हुआ है। मेरे